نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کرنی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور جو نہیں کرتے ان کو نقصانات کیا ملتے ہیں۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 3 پارہ نمبر 4۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ دیکھو ہمیں اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ نہ ہو کہ تم سے انصاف نہ کر سکو یتیم لڑکیوں میں، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ اس کی تھوڑی تشریح کرنا چاہوں گا۔ پرانے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ یتیم لڑکیوں کو اپنے سپرد میں، اپنے قبضے میں لے لیتے، اور ان کے جو مال تھے وہ انتظار کرتے رہتے کہ کب تک یہ مریں گی تو ہم اس مال کے ذمہ دار ہوں گے، اس مال کے مالک بن جائیں گے تاکہ ان کو نہ دیں۔ یہ اللہ پاک نے اس لیے ہمیں حکم دیا کہ اگر یہ نہ کرو، تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان عورتوں سے نکاح کرو، ان پہ قابو ڈٹے نہ رہو کہ صرف انہی سے ہم نے نکاح کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں واضح فرما دیا ان سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ آگے فرمایا کہ 2 اور 3 اور 4۔ پھر فرمایا کہ 2 عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں اور 3 سے بھی کر سکتے ہیں اور 4 سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے سختی سے منع فرمایا، پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، اگر کوئی بندہ، کوئی مرد انصاف نہیں کر سکتا، پھر اللہ پاک نے فرمایا صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو، کیونکہ پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی۔ لونڈیاں وہ ہوتی تھی جو ایک تو ملکیت میں لیتے، ایک تو خرید لیتے ان کو، وہ لونڈیاں ہوتی تھی۔ دوسرا وہ لونڈیاں ہوتی تھی جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ آتی تھی، جو پکڑ کے قید ہو کر آتی تھی، ان کو اپنا قیدی، اپنا غلام بنا لیتے، وہ بھی لونڈیاں ہوتی تھی۔ اس وقت مردوں کے لیے وہ حلال تھی جو لونڈیاں تھیں۔ آج کل تو وہ صورتحال نہیں رہی۔ آگے فرمایا جن کے تم مالک ہو، کیونکہ وہ لونڈیاں جو تھی ان کے وہ مالک ہوتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان پہ گزارا کرو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے، اگر جو مرد انصاف کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ، کوئی مرد اتنا انصاف کر سکتا ہے، صرف 2 کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، اس کو حکم ہے صرف وہ 2 ہی نکاح کرے۔ اگر 2 کے ساتھ نہیں کر سکتا، صرف 1 سے نکاح کرے بس۔ اگر 3 سے انصاف کر سکتا ہے پھر وہ 3 کرے۔ اگر وہ 4 کی طاقت رکھتا ہے، مالی بھی اور جسمانی طاقت بھی رکھتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، پھر حکم ہے وہ 4 شادیاں کرے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اس سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم یہ نہ کرو کہ زبردستی شادیاں کر لو اور انصاف نہ کر سکو، اللہ پاک فرمایا پھر وہ ظلم میں آ جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ 2 شادیوں کے بارے میں، تو 2 شادیوں کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، جو نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ شادیوں کا کس لیے حکم دیا، 1 سے زیادہ بلکہ 4 تک، اور 4 تک حد کیوں لگائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے 1 سے زیادہ شادیوں کا کیوں حکم دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ 4 تک حد کیوں لگائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ شادیوں کا حکم اس لیے دیا، کچھ مردوں کے پاس طاقت اتنا زیادہ ہوتی ہے، مالی طاقت بھی ہوتی ہے اور جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے، اور انصاف بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اس لیے حکم دیا کہ تاکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کچھ زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا تاکہ یہ نہ ہو کوئی غلط کام میں لگ جائے یا کسی طرف زنا کی طرف چلا جائے۔ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے خیالات ہوتے ہیں، غلط خیالات جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس لیے حکم دیا تاکہ غلط کام نہ کرے، کسی کی ماں بہن کی عزت خراب نہ کرے۔ اللہ پاک نے اس لیے حکم دیا اگر زیادہ خواہشات رکھتا ہے تو پھر وہ 2 شادیاں کر لے، اگر زیادہ نہیں رکھتا
پھر وہ ایک پہ گزارا کرے۔ اور دوسرا اس کا کیا ہے، زیادہ شادیوں کا حکم اس لیے اللہ پاک نے دیا کیونکہ وہ ایک پہ گزارا جو بندہ نہیں کر سکتا پھر وہ دوسری کر لے، اگر ایک دوسری پہ بھی خواہشات پوری نہیں ہو رہی پھر تیسری کر لے، تاکہ کوئی غلط کام نہ کرے، اس کی نگاہ محفوظ ہو اور اس کی اپنی شرم گاہ کی بھی حفاظت کرے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کیونکہ لڑکیاں بہت زیادہ ہیں، آج کل ہر گھر میں لڑکیاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ لڑکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں بیٹھی رہیں۔ اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ مرد فوت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ مرد باہر کام کرتے ہیں اور مرد حادثات کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے حکم دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک مرد عورت سے شادی کر لے پھر وہ دوسرا مرد ہی چلا جائے، پھر وہ عورتیں کہاں جائیں گی، اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا۔ اور اس کا اور سوال یہ ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھو یہ بہت بڑا سوال بنتا ہے کیونکہ اگر پہلے امتوں کے لوگ مشہور ہے کہ زیادہ شادیاں کرتے تھے، یہاں پہ حد کیوں لگائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سے زیادہ کا اس لیے حکم نہیں دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احکامات دے کے بھیجے جن کی خاص ضرورت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے وہ احکامات دیے جو آخری حد تھے، جو مکمل ہی تھے، اس لیے حکم دیا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد طاقت ہی اتنا ہے، جتنا طاقتور مرد ہی کیوں نہ ہو وہ 4 سے زیادہ شادیوں کا انصاف بھی نہیں کر سکتا اور نہ ان کے ساتھ ان کے معاملات اس کے حقوق پورے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے معیار دیا کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے جو احکامات مکمل تھے وہی اللہ پاک نے دے دیے کہ آپ نے یہ سمجھا دینے ہیں۔ یہاں انسانیت کا معیار اور انسانیت کی حد یہی ہے۔ دوسرا اس لیے کہ کسی عورت کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ دیکھو یہ بھی اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے کتنا پیارا پیغام دے دیا تاکہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی ناانصافی نہ ہو، کیونکہ 4 سے زیادہ کوئی مرد طاقت نہیں رکھتا، کسی عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ پاک نے حد لگا دی۔ آگے کچھ لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں کہ ہم یہ رشتہ نہیں دیتے کیونکہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ پہلی اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، وہ سوکن بن جائے گی، یہ معاملات غلط ہوتے ہیں، معاملات صحیح نہیں چلتے۔ یہ ہمارے خیال ہیں کیونکہ ہم وہ چیز سوچتے ہیں جو معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ بندہ یا سوچتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتا یا وہ جانتا نہیں۔ دیکھو ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کے پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر یہ دوسری شادی یا تیسری یا چوتھی یہ ظلم ناانصافی ہوتی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم ہی نہ دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو ان کے فائدے کے لیے ہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ بلکہ فائدہ ہے۔ جو بندہ شادی کرے گا اس کے معاملات بہتر ہوں گے، اس کی نگاہ پاک ہوگی، اس کے خیالات پاک ہوں گے، مرد کے لیے فائدہ۔ عورت کے لیے یہ بھی فائدہ ہے کہ گھر میں مل جل کے کام کریں گی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ 2 شادیوں والا بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے یا وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اس لیے وہ بندہ پریشان ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا کہ پریشان ہو، وہ تو ہر وقت خوشحال رہتا ہے۔ اس لیے خوشحال رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر اور نمونہ پیش کر دیا اور بہترین ہیں۔ 2 بیوی والا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ نہیں رہتا، میں نے یہ بتا دیا سکون کے ساتھ وہ نہیں رہتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتا یا غور نہیں کرتا، وہ لوگ صاف ظاہر پریشان ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے ان کو، کیونکہ یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کے رسول کے ہیں۔ آگے ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا نکاح کرے یا دوسرے کا نکاح کرائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پیارے احکامات ہیں، کیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا نکاح کرے، اس میں ایک کا یا دوسرے کا کوئی لفظ نہیں استعمال کیا گیا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے یا دوسرے کا نکاح کرائے اللہ کی رضا کے لیے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے صرف وہ اپنا مطلب جو اچھا
کہلانے کے لیے نکاح کراتے ہیں یا کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں رشتے کی، ایسا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ولایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ دوستی کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب صیغۃ القیامت حدیث نمبر 2529 اور احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارے پیغام دے دیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم صرف غور نہیں کرتے ان چیزوں پہ، اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو یہ ہمارے لیے سارے کام بہتر ہو جائیں گے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، سب سے پہلا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو مکاتب غلام کی کتابت کی رقم ادا کرنے والا، رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جو مکاتب، جو غلام کتاب میں لکھتے تھے، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی امداد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ اور تیسرا، پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔ دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے شوق سے نکاح کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، جو انسان پارسائی اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے نگاہ کو پاک رکھنے کے لیے، اپنی شرمگاہ کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب الفضائل جہاد باب ماجہ فی حدیث نمبر 1655۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عمل کرنے والے کے لیے مشقت ہے اور ہر مشقت والے کے لیے راحت ہے، تو جس کی راحت میری سنت پر عمل ہو تحقیق وہ ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر عمل کرنے والے کے، جو بندہ کوئی کام کرتا ہے اس کو مشقت مشکل پیش آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مشقت والے کے لیے راحت ہے، اور جو مشقت انسان اٹھاتا ہے اس کے بعد اس کو سکون ملتا ہے۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کام کرتا ہے، کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے یا کوئی محنت کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، جب اس کو صلہ اس کی مزدوری ملتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی راحت میری سنت ہو تو وہ سنت پر عمل ہو تحقیق وہ ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ، جو انسان اپنی سکون کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے حلال کام کرتا ہے اور سنت پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی راحت میری سنت ہو وہ کیا کرے گا؟ اور جس کی راحت میری سنت پر عمل ہو تحقیق وہ ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہے اور وہ ہدایت اس کو مل گئی ہے۔ یہ مسند البزار اور عبداللہ بن عمرو بن عاص حدیث نمبر 2345 اور احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، وہ صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں بہتر وہ ہے۔ دیکھو انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ بہترین شخص وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے جو زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ امت میں بہترین شخص بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انصاف کرنے والا ہو، نا انصافی، ظلم و زیادتی کرنے والا نہ ہو، صرف انصاف کرنے والا ہو۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب النکاح باب کثرت النساء حدیث نمبر 5069، احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔ اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، اس باری کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر باری کے معاملہ عرض کرنا چاہوں گا، باری کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر مرد انصاف نہیں کر سکتا تو دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی ہی نہ کرے، کیونکہ جب دوسری شادی مرد کرتا ہے تو پھر باری مقرر کرنا لازمی ہے۔ اس لیے دوسری شادی کرنا ہر بزدل ہر انسان کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان شادی کر سکتا ہے، وہ انسان شادی کرے جو اپنے آپ کنٹرول کر سکے۔ اگر کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ سوچ لے کہ پہلی بیوی کو توجہ نہیں دوں گا، اس کا خیال نہیں رکھوں گا، پھر وہ ظلم میں شامل ہوگا۔ ظلم کے بارے میں اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، آگے ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں میں، یہ کیونکہ بہادر بندہ وہ ہوتا ہے جو اب خود کو کنٹرول
کنٹرول کرتا ہے. جو بزدل ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے. جو بہادر ہوگا وہ خیال کرتا ہے کیونکہ دوسروں کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے, دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. جو بہادر بندہ ہے وہی شادی کرے, اور جو بزدل ہے وہ بالکل شادی نہ کرے دوسری, بلکہ پہلی بھی نہ کرے, کیونکہ وہ پہلی کا بھی خیال کرنا ہے, اس کے بھی حالات معاملات ہیں, اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ مرد وہ ہے جو ہر چیز کو ملا کے چلتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ ایک چیز پہ کام پہ اپنے آپ کو توجہ دی اور دوسرے کام رہنے دی, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ مرد کامل وہ ہے جو مکمل معاملات کو سنبھال کے چلتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں تو فلاں کام کر رہا ہوں اور فلاں کیوں کروں, لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کام کیے, تجارت بھی کی اور آپ نے شادیاں بھی کی, بلکہ 11 شادیاں کی, 1-2 نہیں کی, 11 شادیاں کی, ان کو بھی ٹائم دیا. اور کتنی مختصر سی ظاہری حیات میں کتنا بڑے بڑے کام کیے, کتنے غزوات لڑے اور کتنے سریے بھیجے اور کتنے لوگوں کو تبلیغ کی اور کتنے بادشاہوں کو خطوط بھیجے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کو اپنائیں. ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا. ام المؤمنین حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باری میں عدل فرماتے اور کہتے, یا اللہ میں جس چیز کا مالک ہوں اس میں نے یہ تقسیم کر دی, اور جس کا مالک تو ہے میں مالک نہیں, یعنی کہ محبت دل اس میں ملامت نہ فرما. دیکھو حضرت ہماری ماں کیا فرماتی ہیں, وہ فرماتی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باریاں مقرر فرماتے اور عدل کرتے. اور ایک چیز پہ عدل کی بات کرنا چاہوں گا, تھوڑی سی وضاحت. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے بس سے باہر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے کوئی بیوی زیادہ پیاری لگتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا خیال یہ کرنا ہے, اس کو ٹائم بھی پورا دینا ہے اور اس کا کھانے پینے کا پہننے کا بھی وہی خیال رکھنا ہے جو پہلے والی کا کرنا ہے. ایسے بالکل نہیں کرنا, نہیں تو کیا ہوگا. قرآن پاک میں آیت مبارک میں اللہ پاک نے کیا فرما دیا, اللہ پاک نے اس چیز سختی سے منع فرما دیا. یہ حدیث نمبر ہے سنن ابن داؤد شریف کتاب النکاح اسم النساء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353, حدیث نمبر 2134. یہ بہار شریعت میں بھی ہے حصہ نمبر 7 صفحہ نمبر 94 اور جلد نمبر 2. قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے بھی اور حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انصاف اس لیے نہیں کر سکتا, انصاف نہیں اگر کر سکتا تو محبت کس کے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے یا کس کے ساتھ نہیں. محبت کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں. ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا, اور یہ جسمانی تعلق کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. جس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہے, جس کے ساتھ نہ کرے, کیونکہ وہ محبت کا معاملہ ہے. صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو ٹائم بھی پورا دینا ہے اور کھانا پینا پہننا بھی اس کے ساتھ ویسے کرنا ہے جو پہلی والے کے ساتھ کرنا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے والی کو رہنے دیں گے اور یہ سوچ کے شادی کرتے ہیں. ایسا جو بندہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے والی کو بھی یہ بھی احساس بھی نہ ہو کہ اس نے دوسری شادی کر لی اور یہ بدل گیا, تبدیل ہو گیا ہے, میرا خیال نہیں کرتا کیونکہ میں نے یہ چیز شادی کی ہے, الحمدللہ مجھے پتہ ہے اس چیز کا. ایسی طبیعت ہو جاتی ہے کہ پہلے والی بالکل ہی پیاری نہیں لگتی. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس دوسری کے ساتھ پیار کروں اور اسی کو اپنے ساتھ بٹھاؤں, اسی کو ٹائم دوں. لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بزدل بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ بہادر بندہ اپنے آپ کنٹرول کر سکتا ہے. یہ شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن اگر بندہ کوشش کر لے تو آہستہ آہستہ یہ عادت بن جاتی ہے. آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی 2 عورتیں ہوں ان میں ایک کی طرف مائل ہو جائے, جھک جائے, تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا حصہ آدھا دھڑ مائل ہوگا, یعنی کہ جھکا ہوا ہوگا, یعنی بیکار ہوگا. سنن ابن ابی داؤد کتاب النکاح باب فی القسم بین النساء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352, حدیث نمبر 2133. یہ بہار شریعت میں بھی ہے حصہ نمبر 7 صفحہ نمبر 94 جلد نمبر 2. ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے. جو مرد دوسری شادی کرتا ہے یا تیسری کرتا ہے, اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا, ایک کی طرف مائل ہو جاتا ہے, تو وہ قیامت والے دن کیا ہوگا, ایسے حاضر ہوگا جیسے ایک سائیڈ اس کی بالکل ختم ہو گئی, جیسے فالج زدہ بندے ہوتے ہیں, ایک سائیڈ جھکی ہوئی ہوتی ہے, ایک کاندھا یا ایک پورا حصہ جھک جاتا ہے, وہ فالج زدہ ہو جاتا ہے, ایسے ہوگا. اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے. اگر ہم اس چیز کا خیال کریں گے تو ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوگا.
آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک رحمان کی داہنی طرف نور کے ممبر پر ہوں گے۔ سبحان اللہ! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ہوں گے، وہ کیا ہوگا؟ اگر دو بیویوں کے ساتھ انصاف کرے گا یا کسی بھی معاملات میں جو انصاف عدل کرنے والا ہوگا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ رحمان کی داہنی سیدھی طرف نور کے ممبر پر ہوں گے۔ دیکھو ان کو مقام کیا ملے گا۔ جو انصاف نہیں کر سکتے ان کا کیا عذاب ہے، جو انصاف کر سکتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ جو عدل کرنے والا ہوگا اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں میں عدل کرتے ہیں۔ دیکھو آگے وضاحت فرما دی، جو دونوں ہاتھ داہنے ہیں اس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اور کیا ہوگا؟ اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا نور کے ممبر دے گا جو عدل و انصاف کرتے ہیں اور جو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتے، جو اپنے گھر والوں، اپنے بیوی کو ساتھ، یہ گھر والوں سے متعلق بچے بھی ہیں، جو اپنے بچوں کا بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اپنی بیویوں کا بھی حقوق ادا کرتے ہیں، بلکہ تمام گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹیوں کو کم چیزیں دیتے ہیں اور بیٹوں کو زیادہ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی۔ یہ تھوڑا سا پیغام دے دوں، یہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ان کے حقوق کھانے پینے میں یا دینے میں شروع میں بالکل ہی برابر ہیں، کیونکہ جب وہ رخصت ہو جائیں وہ ان کے اپنے معاملات ہیں، بلکہ شروع میں جب بچے ہوں ان کے ساتھ بھی بندہ انصاف کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبر دے گا اور اپنی سیدھی طرف نور کے ممبروں میں دے گا۔ یہ فضیلت الامیر العادل، صفحہ نمبر 1015، حدیث نمبر 1827، یہ بہار شریعت میں بھی ہے، حصہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 95، جلد نمبر 2۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات میں کیا کرتے؟ وہ قرعہ ڈالتے، جن کا قرعہ نکلتا انہی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ سبحان اللہ! دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ پیغام دے دیا انصاف کا۔ یہ کیسے انصاف کرنا ہے؟ انصاف ایسے ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ سفر پہ جاتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ قرعہ ڈالتے بیویوں کے درمیان، جیسے وہ پکھے کہتے ہیں ان کو، وہ قرعہ ڈالتے۔ وہ جب جس کا نام نکلتا، مثال کے طور پہ کسی کاغذ پہ نام لکھ کے یا کسی کاغذ پہ نشان لگا کے وہ ان کو چن لیا جاتا ہے، وہ اس کو قرعہ کہتے ہیں۔ جس کا نام نکل آتا اسی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ دیکھو یہ ہمیں انصاف کا درس دیا گیا، جو مرد انصاف کر سکتا ہے وہ شادیاں کرے۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الشہادت باب القرعہ فی المشکلات، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 208، حدیث نمبر 2688، اور بہار شریعت میں بھی ہے، حصہ نمبر 7، صفحہ نمبر 95، جلد نمبر 2۔ اس سوکن کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ سوکنیں جو ہوتی ہیں، جو ان کے درمیان وہ آپس میں صلح نہیں کر سکتی یا ان کے درمیان لڑائی لازمی رہتی ہے، وہ ان کے درمیان لڑائی رہتی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے، یا جو لوگ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، ان کے درمیان تو ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑا۔ باقی سوکنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے منع فرمایا، بلکہ اس سے منع فرمایا کہ کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ کے ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے۔ دیکھو اللہ کے نبی ہمیں پیغام دے دیا، واضح کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی عورت کے ہوتے ہوئے، ایک بیوی مثال کے طور پہ موجود ہے اور اس کے پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح دوبارہ اس کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا یا کوئی ایسا کرے، عورت اپنے سوکن کی طلاق کا سوال کرے تاکہ اس کے برتن کو اپنے لیے خاص کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ کوئی ایسا نکاح کرے، نہ کوئی سوکن جو سوکن کے ساتھ کچھ سوکنوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ نہ رہے، اس کو طلاق دے دے میرا مرد، یا کچھ سوکنوں کی عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتی ہیں تاکہ آپس میں نفرت پھیلے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا کوئی ایسا نہ کرے، خاص کر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، کیونکہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے دینا، جو اس کو نصیب ہے اس کو وہی ملے گا، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جن کا جو نصیب ہوگا وہی ملے گا اس کو۔
یہ سرائے مسلم شریف شرح صحیح مسلم شریف کتاب النکاح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 807 حدیث نمبر 3339۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا، صرف کیا ہے ہم تھوڑا سا غور نہیں کرتے۔ اگر تھوڑا سا غور کر لیں تو یہ سارے معاملات سامنے آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے قوم میں نکاح کرنے والا اپنے گھر گھاس اگانے والے کی طرح ہے۔ دیکھو یہ اس چیز کا پیغام دے دیا گیا ہمیں۔ جو انسان کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم اپنے رشتہ داروں میں شادیاں نہیں کرتے یا اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ اگر وہ اچھے رشتے ہیں، اگر بچوں کو پسند ہے تو اپنوں میں بھی کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں ہے یا کوئی مجبوری ہے پھر تو کوئی بات نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو انسان اپنوں میں شادیاں کرتے ہیں یا جو رشتہ داروں میں شادیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر گھاس اگانے والے کی طرح ہیں۔ گھاس اگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو چیز گھر میں موجود ہو وہ کاٹنے میں بھی آسان ہوتی ہے اور استعمال کرنے میں بھی آسان ہوتی ہے۔ الفتح الکبیر، یہ حدیث کتاب میں ہے، الفتح الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر جلد نمبر 3۔ آگے شادی کے احکامات کے بارے میں اور کتاب ہے، اس میں بھی جو میں نے لکھا ہے پڑھا ہے، صفحہ نمبر 52 اور 53۔ اس کے بعد ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں، کچھ واقعات۔ ایک دفعہ ایک واقعہ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں باریاں مقرر فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمن حضرت سیدنا سودا بنت زامہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ طلاق دے دیں، یہ بوڑھی ہو گئی ہیں، تو بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے تو انہوں نے اپنی باری کی رات تو ام المؤمن حضرت سیدنا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دے دی اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے طلاق نہ دیں، اپنی زوجیت میں رکھیں تاکہ بروز قیامت والے دن مجھے آپ کی زوجیت میں اٹھایا جائے، آپ کے نکاح میں اٹھایا جائے۔ جی دیکھو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ بیویاں اتنی نفرت کرتی ہیں، بلکہ اتنا بھی حکم ہے اگر کوئی باری اپنی کسی دوسری کو باری دینا چاہے تو وہ پھر بھی دے سکتی ہے۔ اس چیز پہ بھی غور کر لینا چاہیے سوکنوں کو، کیونکہ نفرت کرتی ہیں، نفرت کرنے والی بالکل عذاب مستحق ہوگی۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5212، احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273۔ اس حدیث پاک سے کتنا پیارا پیغام مل رہا ہے، کتنا پیارا سبق مل رہا ہے، ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر ایک باری کی رات دوسری کو بیوی کو دینا چاہے وہ بھی دے سکتی ہے، کیونکہ نفرت تو بعد کی بات ہے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ روایت میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک کا وقت قریب آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک زیادہ خراب تھی، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، پھر آپ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اٹھا کر دوسری بیوی کے پاس لے جاؤ، اور ایسا ہی کرتے تھے۔ ہر دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کسی زوجہ مطہرہ کے پاس لے جایا جاتا، اور ہر روز آپ پوچھتے کہ اب میں کہاں ہوں زوجہ مطہرہ کے پاس، اور رات گزارتے اور فرماتے کل میں کہاں ہوں گا۔ کو ایک دن سب بیویوں نے یہ سوچ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ میری باری حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کب آئے گی۔ ان کو سمجھ آ گئی۔ پھر سب بیویوں نے مل کر کیا کیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جہاں پہ چاہیں آپ وہاں پہ گزار سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سب بیویاں مل کے بھی اتفاق کر لیں، 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، بیویاں اتفاق کر لیں، اجازت دے دیں، پھر تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں مرد کے لیے۔ وہ گنہگار، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظلم میں شامل نہیں ہو گئے اس کے معاملات۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ ہر رات اٹھانے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ وہاں جا کے رکیں اور وہاں ان کے ساتھ رہیں۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ وہ بھی ہماری مائیں کی کتنی قربانی تھی، اور کتنا پیارا صبر تھا ان کا، اور کتنا بڑی سوچ تھی کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج کل تو صورتحال بالکل الٹی ہے، وہ اپنے خامد کو بلکہ تکلیف دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہماری وجہ سے سکون میں رہے۔ ہونا تو ایسے چاہیے۔ سب بہنیں اور تمام بہنیں اور بیٹیاں سن لیں اس چیز پہ، اگر وہ سکون کے ساتھ رہنے دیں گی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور اس کی دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی
یہ مرض النبی حدیث نمبر 4450 احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، کیونکہ باری کا معاملہ اتنا بہت مشکل ہے۔ میں نے بھی دوسری شادی کی تھی اور میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، جو پہلے والی زیادہ پیاری نہیں لگتی، دوسرے والی پیاری لگتی ہے، دل کرتا ہے اسی کے ساتھ رہیں۔ مرد کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا قرآن پاک میں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 129 پارہ نمبر 5۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حرص کرو۔ تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز عرض کرنا چاہوں، واضح کر دینا چاہوں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم پورا ہی انصاف کر رہے ہیں یا پورا ہی انصاف کر سکتے ہیں، یہ ایسا بالکل نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ پاک نے اس لیے واضح فرما دیا قرآن پاک میں، تم کیا کرو، تم بالکل ہی ہرگز برابر عورتوں کو نہیں رکھ سکتے۔ برابر نہیں رکھنے کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد ٹائم نہیں دے سکتا۔ اگر یہ نہ کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہی نہ دیتے اور ارشاد ہی نہ فرماتے کہ 2 شادیاں کرو یا 3 کرو یا 4 کرو۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ مرد انصاف بالکل ہی کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز پہ انصاف نہیں کر سکتا، محبت کے معاملے میں یہ انصاف نہیں کر سکتا۔ اصل اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کیونکہ محبت کسی کے ساتھ بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک دن کسی آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سب سے پیاری اور مجھے عائشہ ہیں۔ اور پھر اس نے عرض کی کہ عورتوں میں تو وہ ہیں اور مردوں میں کون ہیں؟ پھر کتنا پیارا پیغام دے اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے جو والد ہیں، اب ہم عائشہ کے جو والد ہیں ہماری ماں ہیں وہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنا پیارا، آپ کو کتنا پیار تھا ایک ہی بیوی سے، لیکن انصاف سب کے ساتھ کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے اگر انصاف یہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی چیز پہ انصاف کریں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ٹائم کا معاملہ ہے اور یا کھانے پینے کا اور پہننے کا یہ معاملہ، اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک عورت ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے دوسری شادی کر لی اور میں اپنی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ میں اس کو جلانے کے لیے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے خامد نے مجھے فلاں چیز دی ہے اور حالانکہ خامد نے نہیں دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خاتون اللہ تعالیٰ سے ڈر، تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی سوکن یعنی کہ سوکن کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ تیرا یہ کہنا کہ میرے خامد نے فلاں چیز دی اور فلاں چیز حالانکہ اس نے نہیں دی تو یہ سری جھوٹ ہے اور بڑا گناہ ہے اور بڑے آپ جرم میں شامل ہوں گی۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کتنا سختی سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اگر آج جھوٹ بولے گی یہ جھوٹ میں شامل ہوگی یہ بات۔ اگر سوکن کے ساتھ برے برتاؤ سے پیش آئے گی اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا، تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا اگر جو سوکن دوسری سوکن کے ساتھ جلے گی، جو سوکن سے جلے گی یا اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گی اور بری نگاہ سے دیکھے گی تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تباہی میں اس کی اپنی زندگی تباہی میں پڑ جائے گی، اس کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تمہارا خامند ہے، تمہارے معاملے میں تم سے ناراض نہ رہے، راضی رہے، اور ہر حال میں تمہیں خامند کو خوش رکھنا ہے۔ البتہ تمہارا خامند تمہارے حقوق میں کمی کرتا ہے تو تم اس کا مطالبہ کر سکتی ہو، اور مطالبہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ بھی پیار محبت سے، لڑنے جھگڑنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔
بلکہ مزید بگڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے سوکن کو فرمایا کہ اپنے سوکن سے کیوں جھگڑتی ہے، کیوں اس سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا۔ اگر جو سوکن کسی اپنے سوکن سے لڑتی ہے یا نفرت کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کچھ نہیں بگاڑے گی، وہ اپنا سب کچھ بگاڑے گی۔ جو وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی یا کسی قسم کی تکلیف دے گی، اس کو خود کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بالکل برحق ہیں، وہ ہو کے رہتے ہیں۔ یہ سورہ نسائی شریف کتاب النکاح صفحہ نمبر 164۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ نوجوان جنت کے سردار نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نکاح کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ 200 سے زیادہ زائد عورتوں سے نکاح کیا، کیونکہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کرتے اور ایک ہی وقت میں 4 کو طلاق دیتے۔ ان کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طلاق دینا غلط ہے، کسی وقت مقصد کے تحت اگر جائز صورت میں طلاق دی جائے تو کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ حلال کام ہے۔ اگر ناجائز ہو اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام ہو اگر جائز طریقے سے کیا جائے اور احکامات کو دیکھ کے کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر غلط طریقے سے کوئی بھی کام کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے بہت زیادہ زاہد اور عالم تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ کبھی جماعت سے ہی روزہ افطار کر لیتے اور کبھی مغرب سے پہلے جمع کرتے، پھر غسل کر کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور ایسا اس لیے کرتے تاکہ شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے خشوع خضوع سے عبادت کر سکیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے رمضان شریف میں عشاء سے پہلے اپنی 3 لوڈیوں سے جمع کیا، اس کے بعد اور غسل کیا، اس کے بعد عبادت کے لیے چلے گئے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نکاح کیوں کر رہا ہے، اپنی اگر شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کوئی بندہ نکاح کر رہا ہے پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ روزے کھولنے کے معاملے میں یہ صحابی رسول یہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔ آگے کچھ سوالوں کے جواب عرض کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ بار بار علماء سے سوال پوچھتے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مرد انصاف بھی کر سکتا ہو تو دوسری شادی نہ کرے کیونکہ بیوی ناراض ہوتی ہے۔ دیکھو کتنا عجیب سا سوال ہے، کیونکہ بیوی سے پوچھنے کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کل ویسے حکومتی معاملات میں سنا ہے کہ ایسی بات ہے، کیونکہ وہ کر سکتی ہے، دعویٰ کر سکتی ہے کسی عدالت میں جا کے۔ ویسے شرعی قانون میں یہ چیز نہیں ہے کہ بیوی سے پوچھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بہتر یہی ہے کہ اس کو راضی کرے۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتی پھر بھی مرد کو حکم ہے وہ شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مرد حاکم ہے، عورت محکومہ ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہے، باری کے مقرر کرنے میں کیا شرطیں ہیں؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں باری کے مقرر میں کیا شرطیں ہیں۔ باری کے معاملے میں مقرر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک رات اس کے ساتھ رہیں اور ایک رات دوسری کے ساتھ رہیں، اور یا 2 راتیں بھی اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یا 3 بھی وہ مقرر کر لے کہ اتنے راتیں اس کے ساتھ رہوں گا، بلکہ یہ ہو کہ برابر ہونی چاہیے، برابر ٹائم دے اور اس کو پیار محبت معاملے میں نہیں، کیونکہ مرد کو اختیار جو ہے وہ باریک ہے، جو زیادہ ٹائم دے گا اس کو بھی زیادہ ٹائم دے۔ آگے مرد کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے کچھ اس کی تفصیل عرض کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کام ہو بھی نہیں سکتا، لیکن ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے معاملات سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم بھی اس لیے دیا مرد کر سکتے تھے۔ اور جماع کے معاملے میں بیوی کے جماع کے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسری بیوی کو تکلیف ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تکلیف نہ ہو، اس کو بھی ٹائم دے اور اس کے ساتھ بھی رہے۔ اور تیسری بات، گھر الگ بنانے کے معاملے میں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا حکم ہے۔ گھر الگ بنانے کے معاملے میں یہ ہے، ایک عورت کا اکیلا رہنا مشکل ہے، کیونکہ کمرہ الگ ہو پھر تو کوئی بات نہیں، یہ ضروری ہے، کمرہ الگ ہونا یہ ضروری ہے۔ باقی گھر اگر ایک ہی ہو، کیونکہ عورت سے تو عورت پردہ نہیں کرتی، پردہ کیا کرتی ہے؟ وہ پردہ اس وقت ہونا چاہیے جب معاملات طے ہوں، جب جنسی تعلقات قائم کرنے لگے مرد، اس وقت پردہ ہو، وہ بیوی ساتھ نہ ہو، وہ دیکھ نہ رہی ہو۔
ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے۔ باقی آپس میں بیویوں کا یا عورتوں کا تو پردہ نہیں ہے، اگر گھر الگ رہے ایک ہی بیوی کیسے رہے گی؟ وہ اگر اس کے پہلے والی کے بچے ہیں اور دوسری بالکل ہی اکیلی ہے، وہ دوسرے گھر میں کیسے اکیلی رہ سکتی ہے؟ وہ ایک رات اس کے ساتھ رہے گا۔ گھر ایک ساتھ ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، لیکن کمرہ الگ ہو، یہ بہتر ہے۔ اکیلا رہنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اکیلا رہنا اس کے لیے مشکل بن جائے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ رات کو پورا ٹائم دے یا دن کے وقت ٹائم دے۔ اور دن کے معاملے میں یہ ہے کہ رات کا مقرر، کیونکہ باریاں رات کی مقرر کی ہیں، دن کے وقت کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نہ کرے اس کو جلانے کے یا اس کو تکلیف دینے کے لیے دوسری کے ساتھ بیٹھ جائے اور پہلے والی کو رہنے دے، یا دوسری کو رہنے دے پہلے والی کے ساتھ ٹائم دے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دن کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ دن کے وقت مرد کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں، اس لیے حکم ہے۔ اگر کچھ مرد رات کے ٹائم کام کرتے ہیں، پھر وہ دن کی باریاں مقرر کر لے، کیونکہ رات کو وہ کام پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، یا کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کے وقت پہرا دیتے ہیں، ان کو دن کی باریاں مقرر کرنی چاہیے۔ اگر مرد کبھی بیمار ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ پانچواں سوال، اگر کبھی مرد بیمار ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر بہتر یہی ہے کہ سب کے ساتھ رہے۔ اگر زیادہ بیمار ہے تو ان کو بھی بلا سکتا ہے، تو اور بیویوں کو بھی سب کو خدمت کا موقع دے۔ کچھ بیویاں ہوتی ہیں کہ ہم خدمت کرتی ہیں، اگر ہمارا خاوند بیمار ہے تو ہم خدمت کرتی ہیں، پھر مرد کو بھی چاہیے ان کا بھی خیال کرے، ان کو خدمت کا بھی موقع دے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایک رات ایک کے ساتھ رہے اور دوسری رات دوسری کے پاس رہے۔ اگر زیادہ بیمار ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو یہاں پہ بلا لے، اپنے پاس بلا لے، ان کو بھی خدمت کا موقع دے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کتنی سال کی عمر تک دوسری شادی کر سکتا ہے؟ ایک سوال یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شادی 60 سال کی عمر مبارک میں کی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 53 سال کی تھی، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی عمر تھی تقریباً 11 سال۔ دیکھو اس چیز سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کتنی عمر تک شادیاں کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن مرد کی طاقت مرد کو پتہ ہوتی ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے جسمانی اور مالی، پھر تو اس کی کوئی حد ہی نہیں، 60 سال تک شادیاں کر سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 بیویاں آپس میں اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتی، وہ مرد بھی خوشحال نہیں رہ سکتا۔ یہ پہلے میں اس چیز کا جواب عرض کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں بیویاں یعنی کہ عورتیں اپنے سوکن سے نفرت کرتی تھی، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات دیے، حکم دیے، وہ نفرت بالکل ہی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جو مرد یا عورت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اب بھی نہیں تسلیم کرتے، پھر وہ تو نفرت کرتی ہیں، لیکن یہ حکم نہیں ہے نفرت کرنے کا۔ آگے قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ آیت مبارکہ کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ تحریم آیت نمبر 4 اور پارہ نمبر 28، اللہ پاک نے فرما دیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں، تو وہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر نبی کے معاملے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو بے شک نیک ایمان والے اور اللہ کے نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا جو اطاعت والیاں اور ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار اور بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ دیکھو اللہ پاک نے ان سے کتنا ناراض ہوئے۔ جو 2 بیویوں کا معاملہ ہوا تھا، اللہ کے نبی نے جن بیویوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والی ہوں گی وہ اپنے سوکن سے نفرت نہیں کریں گی، نہ ہی اپنے خامد کو تکلیف دیں گی۔ دیکھو ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، تھوڑی سی اس کی وضاحت۔ جو بیویاں یا جو عورتیں
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتی یا تسلیم ہی نہیں کرتی یا جانتی ہی نہیں ہیں، وہ تو نفرت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے سختی سے منع فرما دیا جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتی ہیں یا مانتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کر سکتی، نہ وہ اپنے خامد کو اس چیز سے روک سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کیونکہ جب آپس میں لڑیں گی تو خامد کو ہی تکلیف ہوگی۔ آگے آج کے بعد جن کے ذہن میں یہ خیالات ہیں وہ اپنے ذہن سے یہ خیالات نکال دیں، کیونکہ تقریباً تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے 3 یا 4 شادیاں تھیں۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 80 عورتوں سے نکاح فرمایا، اور کبھی کوئی صحابہ کرام ایسے نہیں تھے جن کی 2 شادیاں تھیں، باقی تقریباً تمام کی 3 اور 4 تھیں، جن کی 2 تھیں تو ان کا زیادہ شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان چیزوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔